اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم۔ سورۃ قلم مکی صورت ہے اور اس میں 52 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے اس سے پہلے باقی صورتوں میں بھی حروف مقطعات آئے ہیں۔ والقلم، اور قلم کا یہاں پہ خاص طور پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے تمام قیامت تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں، ابد تک ہونے والی۔ وما یسترون، یعنی کہ جو فرشتے ہیں، یسترون لکھنے والے فرشتے جنہوں نے تمام انسانوں کی تقدیر لکھی ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ یہ قسم کا جواب ہے جس میں کفار کے جو قول ہے، جو وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، اس کا رد ہے اس میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ دیوانے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں کہ نبوت کے فریضے کی ادائیگی میں جتنی بھی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی جو باتیں سنی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی تہذیب اور شائستگی، نرمی اور شفقت والے تھے، امانت اور صداقت والے، اور جو مزید ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوبیاں تھیں، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی آپ بہت زیادہ یعنی کہ ممتاز مانے جاتے تھے، اور نبوت کے بعد تو ان میں مزید بلندی اور وسعت آ گئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا خلق قرآن ہے، یعنی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے یا دین اسلام میں دیا گیا ہے، وہی آپ کا اخلاق ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق بھی بعض نے لکھا ہے کہ شاید یہ جنگ بدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ جنگ بدر جو تھی وہ بھی حق اور باطل کے درمیان ایک کہہ لیں کہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمُفْتُونَ، کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے، یعنی فتنے میں کون ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ یعنی کہ جو صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق خوب علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور وہ یہ بھی علم رکھتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔
سیدھے راستے کے اوپر کون ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اس بارے میں۔ فلا تطیع المکذبین، نبی کریم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جھٹلانے والوں کی باتوں کو نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں، یعنی ان کے آگے جھکنے کی اور ان کی خاطر مدارت کرنے کی مشرکین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سا ڈھیلا پن دکھائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے، یعنی نبی کریم کے بارے میں کفار یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے جو بت ہیں، جو معبود ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو منع فرما رہا ہے کہ باطل کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کرنی۔ اگر باطل کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے تو پھر وہ اپنی جو بت پرستی، باطل پرستی ہے، اس کو چھوڑنے میں بھی وہ ڈھیلے ہو جائیں گے، جو کہ حق کے لیے، حکمت اور تبلیغ کے لیے اور کار نبوت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار اگر کیا گیا تو یہ بھی پھر باطل کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ جو زیادہ بندہ قسمیں کھاتا ہے اس کی بھی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک جتنی مرضی یہ قسمیں کھا کے یقین دلائیں، کچھ بھی کر لیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، بے وقار، کمینہ، عیب گو یا چغل خور، عتل بعد ذلك زنیم، مناع للخیر معتد اثیم، بلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، عتل بعد ذلك زنیم، گردن کش یا بے نسب۔ یہ ساری جو ان 3 آیتوں میں جو برائیاں بیان کی گئی ہیں، یہ سب اخلاقی جو برائیاں ہیں، یہ کفار کے بارے میں ہے کہ جس شخص کے اندر یہ خرابیاں ہوں تو اس کی بات کبھی بھی نہ مانی جائے۔ مشہور زمانہ، بدنام، عیب گو یعنی چغل خور، عیب نکالنے والا لوگوں میں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کے اندر تھیں اور وہ کفران نعمت کرتے تھے۔ ان کان ذا مال و بنین، وہ اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے اور بیٹوں والے ہیں، کہ وہ مال والے ہیں اور بیٹے والے ہیں، ان کی سرکشی کی وجہ صرف یہی ہے۔ وہ اس لیے یہ والی اخلاقی برائیاں ان کے اندر ہیں، ان کے اندر تکبر اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور اولاد دیا، انہیں مال اور اولاد دیا، تو وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ ساری برائیاں، جس شخص کے اندر یہ ساری برائیاں خرابیاں ہوں تو اس کی بات اس لیے صرف مان لی جائے کہ وہ پیسے والا ہے یا اولاد والا ہے، باقی اس کے اندر ساری برائیاں موجود ہیں، تو پھر کیوں اس شخص کی بات مانی جائے؟ صرف اس کی مال کی وجہ سے اس کی بات کیوں مانی جائے؟ وہ تو اس کا تکبر ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلی قوموں کے قصے ہیں،
सनासिमुहु अलल खुर्तूम, फिर हम भी इनकी नाक पर दाग देंगे। बाज़ के नज़दीक इसका ताल्लुक़ दुनिया से है, मगर बाज़ कहते हैं कि ये क़यामत वाले दिन जहन्नमियों की अलामत होगी कि इनके नाकों को दाग दिया जाएगा। और दुनिया से ताल्लुक़ इस तरह के मसलन कहा जाता है कि जंग बदर में इन काफरों की जो नाक थे उनको तलवारों से निशाना बनाया गया था, या फिर इसका मतलब चेहरों की स्याही है, जैसा कि काफरों के चेहरे क़यामत वाले दिन स्याह हो जाएंगे। और बाज़ कहते हैं कि काफरों का ये हशर दुनिया और आखिरत दोनों जगह में मुमकिन है। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, बेशक हमने इस तरह आज़मा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आज़माया था। इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल को उतार लेंगे। अस्हाबुल जन्ना, जन्ना बाग को भी कहते हैं और जन्नत भी को भी जन्नत कहते हैं, बाग होंगे क्योंकि वहाँ पे हर तरह के फलों वाले बाग होंगे, इसलिए बाग को भी जन्ना बोला गया है। बाग वालों का किस्सा जो है ये अरबों में मशहूर था। ये जो बाग है ये यमन से कुछ फासले पर था। इसका मालिक इसकी पैदावार में से, जो इसका मालिक था इस बाग का, वो इसकी पैदावार में से गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता था। लेकिन इसके मरने के बाद जब इसकी औलाद इसकी वारिस बनी उस बाग की, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो अपने अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे, बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, हम इसकी आमदनी में से मस्कीन और साइलिन को किस तरह दें। यानी वो नहीं दे, वो उसमें से कैसे ज़कात वगैरह नहीं थे दे रहे, गरीबों को नहीं थे दे रहे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनके बाग को तबाह कर दिया। कहते हैं कि ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के थोड़े अरसे बाद ही पेश आया। वला यस्तथनून, और इंशा अल्लाह ना कहा। फ़तवाफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून, बस इस पर तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सोते ही रह गए। फ़तनादौ मुस्बिहीन फ़अस्बहत कस्सरीम, बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फ़तनादौ मुस्बिहीन, अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज़ें दी। ये जो बाग का वाक़या है, तो इन्होंने ये तय किया था कि ये सुबह सुबह ही फल उतार लेंगे और अपनी पैदावार काट लेंगे, ताकि इनने फिर वो जो इनके पास मस्कीन वगैरह आते थे मांगने के लिए सुबह के टाइम पे, वो उनके आने से पहले ही ये अपना फल काट लेंगे ताकि उनको उनका हिस्सा ना देना पड़े। इन्होंने ये रात को तय किया था, लेकिन इन्होंने इंशाअल्लाह साथ नहीं था कहा। इन्होंने ये सोचा था कि सुबह सुबह उठ के हम अपना फल काट लेंगे, तो इसलिए उन्होंने सुबह जो है एक दूसरे को आवाज़ें दी, एक दूसरे को जगाया, बाग की तरफ जाने के लिए सुबह सुबह निकले और आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए गए ताकि किसी को इनके जाने का इल्म भी ना हो। उनके बाग को क्या हुआ कि रातों रात आग लग गई थी, और बाज़ कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर इसे ख़त्म कर दिया था, इनके बाग को तहस नहस कर दिया था। जिस तरह खेती कटने के बाद खुश्क होती है, इस तरह इनका सारा बाग उजड़ गया था।
بالکل بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ سیاہ رات کی طرح ہو گیا تھا جل کے۔ ان کو نہیں تھا پتہ کہ ہمارا جو ہے باغ وہ رات کو ہی ختم ہو چکا ہے، اجڑ چکا ہے۔ یہ صبح صبح ایک دوسرے کو انہوں نے جگایا کہ چلتے ہیں، مل جل کے سارے باغ میں جا کے کھیتی کو کاٹ لیتے ہیں، اور بالکل آرام سے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ انِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے ہی چل پڑو۔ یعنی ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے تھے کہ صبح صبح ہی ہم نکل پڑتے ہیں، جا کے سارا پھل اتار لیتے ہیں۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر یہ سب چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے، ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ جا رہے تھے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آ کے ہم سے کچھ مانگے نہیں، جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے کر جایا کرتے تھے، اس طرح آج ہماری طرف اگر کوئی آئے اس سے پہلے کہ ہم اپنی فصل کاٹ لیں۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا جو باغ ہے وہ رات کو ہی جل چکا ہے، بالکل خاک ہو چکا ہے، وہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں رہ گی، ان کا باغ جو ہے وہ اجڑ چکا ہے۔ وَغَدَّوْا عَلَىٰ خَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ لپکے ہوئے صبح صبح گئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا لیں گے۔ یعنی ان کو یہی تھا نا کہ ہم صبح صبح فوراً ہم پہنچ جائیں گے اور مسکین پر قابو پا لیں گے، یعنی ان کے آنے سے پہلے ہی ہم تمام جو ہے وہ اپنی فصل کاٹ لیں گے اور اپنے باغ کے اوپر پوری قدرت حاصل کر لیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا، تباہ و برباد جگہ تھی، کھیت بالکل ایسے ویران ہو گیا، ان کا راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا وہاں پر۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، یعنی کہ وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، ان کو یقین نہیں تھا آیا کہ یہ ہمارا وہی باغ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ یعنی جب انہوں نے غور کیا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے، جس سے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا کر دیا ہے، اور ان کو پھر یقین ہو گیا کہ یہ تو ہمارا باغ اجڑ چکا ہے، واقعی یہ تو ہم صحیح جگہ پہ۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تصبحون، ان میں سے جو بہتر تھا اس نے، یعنی جو بہتر تھا ان میں سے، اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں تم سے کہتا تھا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا تم لوگوں نے، یہ یہاں پہ مراد ہے اللہ کی تسبیح سے، کہ تم لوگوں نے جب نیت کی تھی کہ صبح جا کے ہم فصل کاٹ لیں گے تو تم لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، کہنا بھول گئے تھے تم لوگ۔ تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کے ساتھ ضرور بیان کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو سب کہنے لگے بے شک ہمارا رب پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں۔ اب انہیں احساس ہوا کہ ہم اپنے باپ کے جو طرز عمل کے خلاف ہم نے قدم اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں سزا دی ہے۔ اس سے پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا عزم بھی کر لینا اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی کر لیں، یعنی ارادہ پورا کر لیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ بھی جرم ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما سکتا ہے۔ جو دل میں صرف وسوسہ آتا ہے نا، کہ ایک وسوسہ آئے بس دل میں کہ اچھا نہیں اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، وہ معاف ہے، وہ ارادہ نہیں ہو سکتا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، وہ معاف ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ وسوسے کے اوپر پکڑ نہیں فرماتا، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دل میں یہ عہد کر لیں، پورا مکمل ارادہ کر لیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام کریں گے، تو جیسے ہی آپ ارادہ مکمل پکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آپ آ جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی وقت پکڑ لے، آپ کو سزا دے دے،
کیونکہ وہ ارادہ آپ کا پھر اللہ کی نافرمانی کا پکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا ارادہ پکا ہو جائے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، جس طرح ان لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ صبح اٹھیں گے اور صبح صبح جو ہے کسی کے آنے سے پہلے، مسکینوں کے آنے مانگنے سے پہلے یہ تمام فصل کاٹ کے اپنی رکھ لیں گے تاکہ ان کو دینا نہ پڑے۔ یہ ان کا پکا ارادہ تھا، سو اللہ نے ان کی پکڑ کر لی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، کہنے لگے کہ ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے تو ہم اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ عہد کیا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا تو ہم بھی اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا اور مساکین کا حق ادا کریں گے۔ اور پھر ندامت اور توبہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے رب سے امید بھی لگا لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مزید اگر عطا کرے گا تو ہم اس میں سے غریبوں کا حصہ بھی دیں گے۔ کذالک العذاب، ایسے ہی آفتیں آتی ہیں۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کی آفت تو بہت بڑی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی۔ یعنی اللہ کی حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دنیا میں اسی طرح عذاب دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی حقیقت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کیا، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب، ایسے ہی میرا عذاب آتا ہے۔ اور جو قیامت کا عذاب ہوگا وہ تو پھر بہت ہی زیادہ ہوگا نا۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کی طرح گناہگار جو ہے مسلمانوں کی طرح گناہگاروں کو بھی دیں گے، عطا فرمائیں گے؟ کیا ہم گناہگاروں کی مانند مسلمانوں کو کر دیں گے، یا اس طرح ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے میرے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہوں گے، جیسے کہ دنیا میں ہم مسلمانوں سے زیادہ ہمارے پاس مال وغیرہ ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں یعنی اپنے فرمان بردار بندوں کو مجرموں کی طرح کر دیں، نافرمانوں کی طرح کر دیں۔ مطلب ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے خلاف دونوں کو برابر کر دے، متقین کو اور مسلمانوں کو۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ نافرمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، یا اس میں تمہاری کوئی اپنی من مانی باتیں ہوں گی۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو۔ اللہ تعالیٰ ان میں جو کفار سے جو ہے ہم کلام ہے کہ تم اپنی من مانی باتیں کر رہے ہو، کیا کوئی ایسی کتاب ہے تمہارے پاس جس میں یہ لکھی ہوئی ہیں باتیں جن کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے لیے سب کچھ وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں کہ پھر ہم نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم خود چاہو گے، تمہاری مرضی کے مطابق سارے فیصلے ہوں گے۔ سلم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے۔ یعنی یہی کہ قیامت والے دن وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کروائے گا جو مسلمانوں کے لیے کروائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوں گے بلکہ ان سے بہتر ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کہاں لکھا ہوا ہے یہ، یا میرے ساتھ میں نے آپ لوگوں سے کچھ وعدہ کیا ہوا ہے، یا کسی کتاب میں نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ تمہارے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ ام لکم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟
فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. یعنی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، کیا وہ ان کی مدد کو آئیں گے ان کو اچھا مقام دلوانے کے لیے قیامت کے دن؟ اگر کوئی ان کے ایسے شریک ہیں تو ان کو سامنے لائیں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو جائے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ایک حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کے ریڑھ کی ہڈی کے جو منکے ہیں وہ تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کس طرح کی ہوگی، وہ اسے کس طرح کھولیں گے، اس کیفیت کو ہم نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. اس لیے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی کو بغیر کسی تشبیہ کے اس کی آنکھوں کے، کان، ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے اور پھر اس پر ایمان رکھنا بھی ہمارا ضروری ہے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت خواری چھا رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب یہ بالکل صحیح سالم تھے، یعنی صحت مند اور توانا. یعنی دنیا کے برعکس ان کی گردنیں جو اکڑی ہوئی ہوں گی نا، دنیا میں جو ان کی گردنیں جو اکڑی ہوتی تھی نا دنیا میں، اسی طرح قیامت والے دن بھی ان کی ایسے ہی ہوں گی، اکڑی ہوئی ہوں گی ان کی گردنیں. لیکن وہ اکڑی اس وجہ سے ہوگی کہ یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کا جسم جو ہے تختے کی طرح ہو جائے گا، اکڑ جائے گا. ہاں لیکن ذلت اور خواری کی وجہ سے جو ان کے اوپر ان کو معلوم ہو جائے گا ان کا انجام، تو پھر ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت اور خواری چھائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں یہ صحت مند تھے، توانا تھے، اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی چیز بھی ان کی منع نہیں تھی کر سکتی، بالکل صحت مند تندرست تھے، لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے یہ دور رہے. تو اب بھی یہ میرے آگے نہیں جھک سکیں گے. قیامت کے دن بھی پھر جب حکم ہوگا جب اللہ کو سجدے کے لیے، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. دنیا میں بھی نہیں تھے کرتے جب صحت مند تھے، تو اب تو ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہے، اب تو ان کی سزا کا ٹائم ہے. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، اس سے آہستہ آہستہ ہم انہیں کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم سے فرما رہے ہیں کہ میں ان سے نمٹ لوں گا، آپ ان کی فکر نہ کریں، میں ان کو ایک دم سے ہی کھینچوں گا، ایک دم سے گرفت اس طرح کروں گا کہ کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیل دی ہوئی ہے، جو جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور حدیث میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی کے باوجود ان کو دنیاوی مال اسباب جو دیا ہوا ہے یہ وقتی ہے. سو نافرمانی کے باوجود بھی جو مال و اسباب اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کے جو ہے اللہ کا قانون ایسا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈیل دیتا ہے اور پھر وہ گرفت کرتا ہے. جب گرفت کرتا ہے تو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. یعنی کہ اچھے مقصد کے لیے اگر کوئی چال ہونا تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں، میری یہ چال ہے، یہ تدبیر ہے کہ میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دیتا ہوں، بعد میں ان کو کھینچوں گا، یہ میری تدبیر ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، تو کیا ان میں سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں. یعنی
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، لیکن جو آپ پر نہیں ایمان لا رہے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ایمان لانے کے صلے میں کوئی ان کو کچھ دینا پڑے گا، اجرت دینی پڑے گی؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ مانگ رہے ہیں ایمان لانے کے بدلے میں؟ کیا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے نبی کریم کا۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ یعنی کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جہاں سے یہ یعنی غیب کی باتیں بھی لکھ لیتے ہیں، جو کچھ ان کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں، وہاں سے یہ اپنی مرضی سے لکھ لیتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں، اور خود ہی یعنی سارا اپنے متعلق یہ سوچ لیتے ہیں، غیب کا بھی ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے اور ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہما مکظوم۔ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پس تو اپنے رب کے حکم سے صبر کر اور انتظار کر، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کی نافرمانی کو، تکذیب کو دیکھتے ہوئے بہت یعنی انہوں نے جلد بازی کی اور رب کے فیصلے کو سنے بغیر ہی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چل پڑے تھے، اور پھر انہیں مچھلی نے جس طرح اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں پھر وہ غم سے بھرے ہوئے تھے اور اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور مناجات کی توفیق اللہ تعالیٰ انہیں نہ دیتا، ان کی دعا کو قبول نہ فرماتا، تو انہیں ساحل سمندر پہ جو مچھلی نے پھینکا تھا، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سایہ دار درخت اگایا اور خوراک کی بیل بھی ان کو کھانے کے لیے، ان کی بیل دار ایک درخت اگایا ان کے کھانے کے لیے، تو وہ وہاں نہ ہوتے، پھر وہ کسی بنجر زمین میں پھینک دیے جاتے اور ان کی حیثیت بھی مذموم رہتی، ان کی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنی نعمت سے انہیں نوازا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ یعنی انہیں دوبارہ صحت اور تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس کا مکمل جو اس کی ڈیٹیل ہے سورہ صافات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے کہ آپ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں، اور تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور حمایت نہ کرتا تو ان کی جو کافروں کی حاسدانہ نظریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا شکار ہو جاتے، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی نظر لگ جاتی۔ اس آیت سے اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ جو نظر کا جو لگ جانا ہے دوسروں پر، یہ اللہ کے حکم سے ہی اثر انداز ہوتا ہے اور یہ حق ہے، اور بہت ساری احادیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی مختلف حدیثوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، ثابت ہے کہ جب بھی کوئی چیز تمہیں اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہا کرو تاکہ اس سے نظر نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو نظر بد یعنی کہ
نظر بد حسد کے طور پر لگائیں گے. اور پھر یہ کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے یہ کفار، یعنی آنکھوں کے ذریعے اور زبانوں کے ذریعے بھی آپ کے دل کو یہ مجروح کرتے تھے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. قرآن سے دوری اختیار کرتے تاکہ وہ اس سے متاثر نہ ہوں، اور قرآن کو وہ مکمل یعنی دل سے نہیں تھے سنتے، کیونکہ اگر وہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے دل سے قرآن کو سن لیا تو پھر ہم ان سے متاثر ہو جائیں گے، وہ اس سے دور ہی رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسد کے طور پر یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور نظر بد بھی آپ کو لگا سکتے ہیں. وما ہوا الا ذکر للعالمین، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے. یعنی کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو اس کو بیان کرنے والا اور لانے والا یعنی نبی کریم کس طرح مجنوں اور دیوانہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ آپ کو وہ مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. جیسے سورۃ القلم کی پہلی آیت دوسری آیت میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ نبی کریم کو دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام آیات کے اینڈ پہ بھی وہی بات کی ہے کہ جو قرآن اتنی ہدایت لے کے آیا ہو، رہنمائی کے لیے آیا ہو، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے ہدایت کے لیے نصیحت کے لیے بھیجا ہو، اس کا پڑھنے والا اور اس کو لانے والا کیسے دیوانہ ہو سکتا ہے، مجنوں ہو سکتا ہے. یہ ان کافروں کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مجنوں ہے اور دیوانے ہیں.